اللہ نے ہر انسان کے سینے میں ایک دل دیا ہے، اس کو ہارٹ کہتے ہیں نا۔ میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ جو دل ہے یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک جتنے پارٹس ہیں ہمارے جسم میں، یہ سب پارٹس کا ہیڈ آفس دل ہے۔ یہ دل چاہتا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں، یہ دل چاہتا ہے تو آپ اپنے پاؤں کو حرکت دیتے ہیں، یہ دل چاہتا ہے کہ آپ کو سویا جائے تو آپ کو نیند آ جائے، یہ دل چاہتا ہے کہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو آپ کو بھوک لگتی ہے، یہ دل چاہتا ہے کہ باڈی میں پانی کی ضرورت ہے تو آپ کو پیاس لگتی ہے، یہ دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے آنکھوں کو بند کر دیں تو آپ کی پلکیں جھپک جاتی ہیں، یہ دل چاہتا ہے کہ آپ قدم بڑھائیں تو آپ چلنے لگتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ دل ہیڈ آفس ہے۔ یہاں سے جب آرڈر ہوتا ہے تو جسم کا ہر پارٹس، جسم کا ہر حصہ، جسم کے تمام اعضاء اس دل کے غلام ہیں، اس دل کے آرڈر کے نیچے ہیں، اس دل کے ماتحت ہیں۔ یہ دل جو آرڈر کرے گا وہی آپ کریں گے، یہ دل جو چاہے گا وہی آپ کے جسم میں نظر آئے گا۔ دل کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کہا گیا، دل کو تمام باڈی کا ہیڈ آفس کہا گیا، دل کو تمام جسم کا مرکز کہا گیا۔ تو اس دل کا بھی کچھ سسٹم ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ یہ دل دھڑکتا ہے، یہ دل دھڑکتا ہے۔ میڈیکل سائنس سے جب آپ پوچھیں گے، ڈاکٹروں سے جب آپ پوچھیں گے کہ ڈاکٹر یہ صاحب نے بتائیے کہ اگر یہ دل دھڑکنا بند کر دے تو کیا ہوگا، باڈی پہ کیا اثر پڑے گا، تو ڈاکٹر آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ دل جس وقت دھڑکنا بند کر دے گا آپ کی روح نکل جائے گی، آپ مر جائیں گے۔ اس دل کو دھڑکنا ہی ہوگا، آپ کی زندگی کے لیے دل کا دھڑکنا شرط ہے۔ تو پھر جب آپ ان سے پوچھیں گے اچھا یہ بتائیے کہ دل کو کتنی بار دھڑکنی چاہیے، دل کو کتنی بار دھڑکنی چاہیے، تو ڈاکٹروں کا یہ جواب ہوگا کہ ایک صحت مند انسان کے لیے دل کا دھڑکنا 60 مرتبہ سے لے کر 100 مرتبہ کے درمیان ہونا چاہیے۔ یعنی 1 منٹ میں اس دل کو 60 سے لے کر 100 کے درمیان اگر دھڑکتا ہے تو ہم صحت مند ہوں گے، ہم زندہ رہیں گے۔ اگر 60 سے کم ہوا تو ہم مر جائیں گے، 100 سے زیادہ ہو گیا تو ہم مر جائیں گے۔ پھر جب آپ ڈاکٹروں سے سوال کریں گے، میڈیکل سائنس سے جب پوچھیں گے کہ اچھا یہ بتائیے یہ 60 سے لے کر 100 کے درمیان تو دل کو دھڑکنا ہے، مگر ایک تندرست آدمی، ایک صحت مند آدمی، ایک مضبوط آدمی کے دل کو کتنی بار دھڑکنی چاہیے، تو ڈاکٹروں کا جواب ہوگا، میڈیکل سائنس آپ کو جواب دے گی کہ ایک مضبوط آدمی، ایک صحت مند آدمی، ایک جوان آدمی، ایک چست اور چالاک آدمی کا دل 72 مرتبہ دھڑکنی چاہیے۔ اگر 72 سے کم ہوتا ہے تو سمجھ لیجیے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، اس کے باڈی میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ اگر 72 سے زیادہ ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کے جسم میں کچھ نہ کچھ کمی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ہے، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ صحیح اور صحت مند ہونے کے لیے دل کو 72 مرتبہ دھڑکنا پڑے گا۔ 72 سے کم ہوگا تو ہم بیمار کہلائیں گے، 72 سے زیادہ ہوگا تو بھی ہم بیمار کہلائیں گے، اور جب یہ بیماری بڑھے گی تو یہ ہماری موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اب آئیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اگر جو امام حسین کی محبت کو دل سے نکال دے گا تو میں ایک چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا کے شہیدوں کی تعداد 72 ہے، کربلا کے شہیدوں کی تعداد 72 ہے، امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد 72 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو امام
محبت کرنا، انسان کو کربلا والوں کو یاد کرنا، یہ انسان کی مجبوری ہے۔ اب جس دن آپ یاد کرنا چھوڑ دیں گے، اس 72 سے آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہو جائے گی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہے، جو سچا مسلمان ہوگا، اس کا رشتہ کبھی کربلا والوں سے ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ اس کا دل دھڑکے گا تو 72 ہوگا، اور جب کربلا والوں کو یاد کرے گا اس کی تعداد بھی 72 ہوگی۔ مکمل کربلا کا داستان اس دن پڑھ دیا تھا، سنا دیا تھا۔ اب آج یہ دوسری نشست ہے، تو جب امام حسین کی شہادت آپ لوگ سن چکے تو اب اس سے آگے بڑھنا چاہیے کہ شہادت کے بعد کیا ہوا۔ شہادت تو آپ سن چکے، امام حسین کی شہادت ہو گئی، اس سے پہلے امام قاسم کی شہادت ہوئی، امام علی اکبر کی شہادت ہوئی، علی اصغر بھی شہید ہوئے، عباس علمبردار بھی شہید ہوئے، تمام 72 شہیدان کربلا شہید ہو گئے۔ امام حسین کی اخیر میں شہادت ہوئی، بس وہیں پر میری گفتگو ختم ہو گئی۔ اب شہادت سے آگے کیا ہوا، شہادت کے بعد کربلا کا منظر کیا تھا، شہادت کے بعد کون سا واقعہ پیش آیا، شہادت کے بعد ان لاشوں کے ساتھ کیا کیا گیا، شہادت کے بعد امام حسین کے گھر والے اور امام حسین کے گھر کی جو خاتون تھی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ سنیں گے آپ لوگ؟ جی سننا چاہتے ہیں؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بیداری کا ثبوت دے، یا حسین یا حسین یا حسین۔ امام حسین کی شہادت ہوئی، امام حسین کا سر سجدے میں تھا، ایک جہنمی آیا، امام حسین کے سر کو قلم کر دیا، سر کو تن سے جدا کر دیا۔ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو امام حسین کی شہادت کے بعد کا واقعہ یوں گزرا کہ جو امام حسین کا گھوڑا تھا، میں اپنی گفتگو جہاں اس دن چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہاں پر میری گفتگو ختم ہوئی تھی پھر وہیں سے شروع ہو رہا ہے، بلا کوئی مبالغہ، بیچ میں کوئی بات نہیں، بس جہاں تک جس پوائنٹ پہ لا کر میں چھوڑا تھا اسی پوائنٹ سے پھر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ سنیے، امام حسین کی شہادت جب ہو گئی تو کربلا کی جو سرزمین تھی، کربلا کا جو میدان تھا، اس میدان سے حسینی خیمہ، امام حسین کا جو خیمہ تھا وہ خیمہ تھوڑی دور پر تھا، اتنی دوری تھی کہ خیمہ سے اگر کوئی باہر نکل کے میدان کی طرف دیکھتا تو میدان کا نظارہ نظر آنے لگتا، میدان کا نظارہ وہ دیکھ سکتا تھا، مگر خیمہ کے اندر رہ کر میدان نظر نہیں آتا تھا، میدان میں کیا ہو رہا ہے وہ نظر آنا بڑا مشکل تھا۔ تو امام حسین کی جو بہن تھی سیدہ زینب، امام حسین کی صاحبزادی سیدہ سکینہ، امام حسین کی بیوی سیدہ شہربانو، امام حسین کی دوسری بیوی سیدہ رباع، یہ سب اہل خانہ، یہ سب خاندان رسول کی خواتین، یہ سب اپنے اپنے خیمے میں تھی، خیمے میں تھی، پردہ کا اہتمام تھا۔ وہ تو ہمارے اور آپ کے گھر کی بہو بیٹیاں نہیں تھیں، ہماری بہنیں آج کیا کرتی ہیں، ہماری بہنیں جب عاشورہ کا دن آتا ہے، ہمارے گھر کی بہویں کیا کرتی ہیں، جب عاشورہ کا دن آتا ہے تو کریم اور پاؤڈر کے ساتھ، زیوروں کے ساتھ سج دھر کے بازار میں نکل جاتی ہیں۔ آؤ امام حسین کی بیویوں کو دیکھو، امام حسین کی بیویوں کو یہ معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر شہید ہونے والا ہے، میں بیوہ ہو جاؤں گی، تھوڑی دیر کے بعد میرا سہاگ اجڑنے والا ہے، میں اجیرن بن جاؤں گی۔ امام حسین کی بہن سیدہ زینب، فاطمہ بنت رسول کی بیٹی سیدہ زینب کو معلوم تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے بھائی کی شہادت ہو جائے گی، میرے بھائی کو قتل کر دیا جائے گا، پھر بھی وہ خیمہ کے اندر تھی۔ سیدہ سکینہ جو امام حسین کی بیٹی تھی، وہ 9 سال کی عمر تھی، ان کو معلوم تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا کو قتل کر دیا جائے گا، میرے بابا شہید ہو جائیں گے، امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ علی اکبر کی لاشیں بھی وہ دیکھ رہی تھی، علی اصغر کی لاشیں بھی دیکھ رہی تھی، علی امام قاسم کی لاشیں بھی دیکھ رہی تھی، امام عباس علمبردار کی لاشیں بھی دیکھ رہی تھی، دیگر شہیدوں کی لاشیں ان کی نظروں کے سامنے تھی، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ خاندان نبوت کی آخری کڑی مولا
امام حسین ہے، آخری مرد امام حسین بچے ہیں، اب تھوڑی دیر میں ان کی شہادت ہونے والی ہے۔ ہمارے گھر کی بہو اگر بیٹی ہوتی، ہمارے گھر کی ماں اور بہن ہوتی تو کیا کرتی؟ اپنے آپ کو روک نہیں پاتی، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتی، اپنے شوہر کو بچانے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتی، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے گھر سے قدم باہر نکال لیتی، اپنے باپ کو بچانے کے لیے بیٹی گھر سے قدم باہر نکل جاتی۔ اس وقت اسے پردے کا بھی خیال نہیں رہتا، اس وقت اسے یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ کس غیر محرم کی نظر میں مجھ پر پڑے گی، بس محبت کی محبت ہوتی گھر سے باہر نکل جائے گی، شوہر کی محبت آئے گی گھر سے باہر نکل جائے گی، بھائی کی محبت آئے گی گھر سے باہر نکل جائے گی۔ مگر قربان جاؤ امام حسین کے گھر والوں پر، قربان جاؤ نبی کے گھر والوں پر، معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین شہید ہونے والے ہیں، بیویاں گھر سے باہر نہیں نکل رہی ہیں، معلوم ہے کہ میرا بھائی شہید ہونے والا ہے، پھر بھی سیدہ زینب خیمے سے باہر نہیں آ رہی ہے، معلوم ہے کہ سیدہ سکینہ کو کہ میرے بابا شہید ہونے والے ہیں، پھر بھی خیمے سے باہر نہیں آ رہی ہے، ان کا سہاگ گزرنے والا ہے، خیمے سے باہر نہیں آ رہی ہے۔ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، امام حسین کو قتل کر دیا گیا، خیمے میں کوئی خبر نہیں کہ ہوا کیا میرے بھائی کے ساتھ، ہوا کیا میرے شوہر کے ساتھ، ہوا کیا میرے بابا کے ساتھ، خیمے میں اگر ابھی خبر نہیں پہنچی۔ یزیدی خوشیاں منانے لگے، جہنمی خوشیاں منانے لگے، یزیدی فوجیوں کے درمیان خوشیوں کی لہر دوڑ گئی کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، امام حسین کو قتل کر دیا گیا، امام حسین کو مار دیا گیا۔ تو امام حسین کا جو گھوڑا تھا، امام حسین جس گھوڑے پہ سوار تھے، اس گھوڑے پہ کچھ دنوں پہلے اللہ کے رسول سوار تھے، گھوڑا نہیں تھا، وہ گھوڑا رسول اللہ کا گھوڑا تھا، اس گھوڑے پہ ہمارے نبی سوار ہوا کرتے تھے، وہی اسی گھوڑے پر امام حسین سوار ہو کر میدان کربلا گئے تھے۔ وہ گھوڑا، اس گھوڑے کو یہ خیال آیا کہ میرے آقا، میرے مالک کا قتل ہو گیا، میرے مالک کو شہید کر دیا گیا، میرے مالک کی لاش پڑی ہے، پتہ نہیں خیمے والوں کو معلوم ہے کہ نہیں، پتہ نہیں گھر والوں کو معلوم ہے کہ نہیں۔ وہ اس گھوڑے نے چاہا کہ یہ خبر جا کر امام حسین کے گھر والوں کو بتائے، اس گھوڑے نے چاہا کہ یہ خبر جا کر سیدہ زینب کو دے، یہ خبر جا کر سیدہ رباب کو دے، یہ خبر جا کر سیدہ شہربانو کو دے، یہ خبر جا کر سیدہ سکینہ کو سنائے، یہ خبر جا کر امام حسین کے گھر والوں کو سنا دے کہ تیرے بھائی شہید ہو گئے، تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرے بابا شہید ہو گئے، میرے آقا شہید ہو گئے، مجھ پر سوار ہونے والے آقا کی لاش کربلا کی زمین پر پڑی ہے۔ اس گھوڑے نے چاہا کہ یہ جا کر خبر دے، مگر وہ گھوڑا کیا تھا؟ انسان نہیں تھا نا، گھوڑا جانور تھا، اور جانور کی زبان نہیں ہوتی ہے، جانور کی زبان انسان نہیں سمجھ پاتا ہے۔ گھوڑا اپنے زبان حال سے بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر گھوڑے کی زبان انسانوں کے سمجھ سے باہر تھی۔ تو اس گھوڑے نے یہ خیال کیا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ امام حسین کے خون کو اپنی پیشانی میں رگڑ لیتا ہوں، امام حسین کے خون کو اپنے سر پر رگڑ لیتا ہوں، امام حسین کے خون سے اپنے سر کو رنگ دیتا ہوں، اور یہی بھرا ہوا خون، یہی رنگا ہوا سر جا کر خیمے میں دکھاؤں گا، گھر والے سمجھ جائیں گے میرا بھائی شہید ہو گیا، گھر والے سمجھ جائیں گے میرا شوہر شہید ہو گیا، گھر والے سمجھ جائیں گے میرے بابا شہید ہو گئے، گھر والے سمجھ جائیں گے کہ مولا امام حسین شہید ہو گئے۔ وہ گھوڑا آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد امام حسین کی جسم مبارک کے پاس گیا، جس جسم مبارک سے بے تحاشا خون نکل رہا تھا، اس خون میں وہ گھوڑا جا کر اپنے سر کو رگڑنے لگا، وہ گھوڑا جا کر اپنے چہرے کو اس خون میں رنگنے لگا۔ اتنا کرنا تھا کہ یزیدیوں نے دیکھا کہ ارے امام حسین کا گھوڑا ابھی وہاں کھڑا ہے، اس گھوڑے کو بھی مار دو، اس گھوڑے کو بھی قتل کر دو۔ یعنی یہاں سے یہ اندازہ لگائیے کہ امام حسین سے کتنی دشمنی تھی کہ اس امام حسین کو قتل کرنے کے بعد اس کے گھوڑے سے بھی نفرت تھی، مولا امام حسین کے گھوڑے سے بھی نفرت کر رہا تھا۔ وہ یزیدیوں نے چاہا کہ اس گھوڑے کو بھی قتل کر دے، اس گھوڑے کو بھی مار دے، اس گھوڑے کو بھی ختم کر دے۔ کچھ فوجی آئے اور آ کر اس گھوڑے کو مارنا چاہا تو سنو، علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں، تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے،
کاٹنا شروع کیا، یزیدیوں پر ٹوٹ پڑا۔ یزیدیوں پر جب ٹوٹ پڑا تو 26 یزیدی فوجی، 26 یزیدی لشکری گھوڑے کے کاٹنے کی وجہ سے مر گئے اور جہنم پہنچ گئے۔ یزیدیوں نے کہا ارے یہ کیا معاملہ ہے، ایک گھوڑا ہے 26 لوگوں کا قاتل بن گیا ہے، 26 لوگوں کو قتل کر گیا ہے۔ اس یزیدیوں کو معلوم نہیں تھا کہ ارے اس گھوڑے پہ سوار ہونے والا امام الانبیاء ہونے والا کائنات کا مالک و مختار ہے۔ اور اس گھوڑے پہ سوار کون تھا؟ اس گھوڑے پہ شہید ہونے والا مولا امام حسین تھے۔ اس گھوڑے کے اندر اتنی جرأت آ گئی، اتنی طاقت آ گئی، اتنی ہمت آ گئی، یزیدیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی شخص اس کے سامنے نہ جائے ورنہ پھر یہ کسی کا قاتل بن جائے گا، ورنہ پھر یہ کسی کو مار ڈالے گا۔ تو یزیدیوں نے فیصلہ کیا کہ گھوڑے سے لڑائی کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، گھوڑے کو مارنے کے لیے گھوڑا ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو ان یزیدیوں نے بے شمار گھوڑے لائے، خوخار گھوڑے جو طاقتور تھے، جو قد آور تھے، جو عربی گھوڑے تھے۔ ان گھوڑوں کو امام حسین کے گھوڑے کے پیچھے چھوڑ دیا تاکہ یہ گھوڑا جا کر اس گھوڑے کو مار دے، اس گھوڑے کا قتل کر دے۔ تو امام حسین کا گھوڑا تھا، یہ کسی اور کا گھوڑا نہیں تھا، یہ علی کے بیٹے کا گھوڑا تھا، یہ کسی اور کا گھوڑا نہیں تھا، یہ نبی کے نواسے کا گھوڑا تھا، یہ عباس کے بھائی کا گھوڑا تھا، یہ کوئی عام گھوڑا نہیں تھا۔ اس گھوڑے سے جب مقابلہ ہوا تو ادھر سے بے شمار گھوڑے تھے، ادھر سے یہ گھوڑا اکیلا تنے تنہا، اور جسم پر تیر لگے ہوئے، جسم گھائل ہے۔ یہ گھوڑا جب اس گھوڑے سے مقابلہ کیا تو تاریخ لکھنے والوں نے جب تاریخ لکھا ہے، مفسرین نے جب تاریخ لکھا ہے، کربلا کی تاریخ لکھنے والوں نے جب کتابوں میں تاریخ لکھا ہے تو 26 یزیدیوں کو مارنے کے بعد وہ گھوڑا 9 گھوڑوں کو قتل کر دیا، 9 گھوڑوں کو جہنم نصیب کر دیا۔ اور 9 گھوڑوں کو قتل کرنے کے بعد پھر یزیدیوں نے دیکھا ارے یہ کون سا گھوڑا ہے، انسان جاتا ہے اس سے مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، گھوڑا جاتا ہے مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، ایسا کرو اس گھوڑے کو چھوڑ دو، اس گھوڑے کو اس کی حال پر چھوڑ دو۔ دیکھیے معلوم کیا ہوا، اس گھوڑے کے دل میں امام حسین کی محبت کتنی تھی۔ وہ جانور تھا مگر امام حسین کا غلام تھا، وہ جانور تھا امام حسین سے محبت کرنے والا تھا، وہ جانور تھا نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، گھوڑے آئے سامنے گھوڑوں سے پھر گیا، یزیدی آئے سامنے یزیدیوں سے پھر گیا اور سب کو مارا، سب کو کاٹ کاٹ کر زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ گھوڑا پھر آیا امام حسین کی لاش کے پاس، امام حسین کے جسم مقدس کے پاس آ کر پھر سے اپنا سر امام حسین کے خون میں ڈبونے لگا، اپنا چہرہ امام حسین کے خون سے رنگنے لگا۔ رنگنے کے بعد وہ گھوڑا خیمے کی طرف آگے بڑھا۔ جب وہ گھوڑا امام حسین کے خیمے کے اندر داخل ہوا، سیدہ سکینہ 9 سال کی عمر ہے، چھوٹی سی بچی ہے، امام حسین کی بیٹی ہے، سیدہ زینب کی بھتیجی ہے، 9 سال کی عمر ہے، دوڑتے ہوئے آئی کہ میرے بابا لگتا ہے آ گئے، لیکن جب آئی تو دیکھا گھوڑا اکیلا ہے، اس پر میرے بابا سوار نہیں، لگتا ہے میرے بابا شہید ہو گئے۔ سیدہ سکینہ رونے لگی، کہنے لگی اے گھوڑے گھوڑا تو اکیلا آ گیا، میرے بابا کو کہاں چھوڑ کر آیا ہے؟ سیدہ زینب دوڑ کر آتی ہے، کہتی ہے اے گھوڑے تو اکیلا آ گیا، میرے بھائی حسین کو کہاں چھوڑ کر آیا ہے؟ سیدہ رباب آتی ہے، آ کر کہتی ہے گھوڑا تو اکیلا آ گیا، میرے شوہر کو کہاں چھوڑ کر آیا ہے؟ سیدہ شہربانو کہتی ہے اے گھوڑا تو اکیلا آ گیا ہے، میرے بھائی کو کہاں چھوڑ کر آیا؟ امام زین العابدین کہتے ہیں اے گھوڑا تو اکیلا آیا ہے، میرے بابا جان کو کہاں چھوڑ کر آیا؟ گھوڑا زارو قطار رونے لگا، زمین پر گر گیا اور زمانے حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے مولا حسین کو شہید کر دیا گیا، میرے آقا کو مار دیا گیا۔ گھر کے لوگ سمجھ گئے کہ لگتا ہے میرے بھائی کی شہادت ہو گئی، لگتا ہے میرے بابا کی شہادت ہو گئی، لگتا ہے میرا سہاگ اجڑ چکا ہے۔ گھوڑا جب
देखा घर के लोगों का हाल, वो अपने आप में ताब नहीं ला सका, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो घोड़ा खेमे से बाहर निकला। खेमे से बाहर निकलने के बाद नहरे फुरात की तरफ दौड़ते हुए गया, दरियाए फुरात की तरफ दौड़ते हुए गया। ये कौन सी दरिया, ये कौन सी दरिया थी, ये कौन सा नहर था? वो वही नहर था जिस नहर का पानी इमाम हुसैन के लिए बंद कर दिया गया था। ये वही दरिया था जिस दरिया का पानी इमाम हुसैन के लिए बंद कर दिया गया था। जिस दरिया पर, जिस नहर पर 500 फौजी लगाए गए थे कि पानी नहीं दिया जाएगा इमाम हुसैन को। अब फौजी सब किनारे हट गए, अब सारे फौजी चले गए। घोड़ा दौड़ते हुए नहर फुरात के करीब पहुंचा और करीब पहुंचकर एक जोरदार छलांग लगाया और छलांग लगाने के बाद अपने आप को दरियाए फुरात के हवाले कर दिया, अपने आप को नहर फुरात के हवाले कर दिया, अपनी जान भी गंवा दिया और जाते जाते ये पैगाम दे दिया कि सुनो सुनो मुसलमानों, जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत होगी वो जिएगा भी इमाम हुसैन के लिए, मरेगा भी इमाम हुसैन के लिए, उसका जीना भी हुसैन के लिए होगा, उसका मरना भी हुसैन के लिए होगा। जब मेरे आका न रहे तो मेरी भी जिंदगी बेकार है। वो दरियाए फुरात में डूब कर अपना जान दे। आज हम और आप भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं ना जी? कैसे करते हैं? अपने घर के बच्चों के हाथ में ढोल देकर बाजार में भेज देते हैं। यही इमाम हुसैन से मोहब्बत है। अपने घर की बहू और बेटियों को बेपर्दा बाजार में घूमने की इजाजत देते हैं। आशूरे की शब में जो बहू और बेटियों का आइसक्रीम की दुकान पर और पुचके की दुकान पर और मेले में और बाजारों में जो भीड़ रहती है, यही इमाम हुसैन से मोहब्बत है। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत का नाम यही है तो अपनी ज़मीन का जायजा लो। हो सकता है कि हमारा ज़मीन मर गया है। जब शराब पीकर हमारा बच्चा, जब शराब पीकर हमारे घर का नौजवान ढोल और बाजे के साथ 10वीं मुहर्रम को मारा मोहल्ले मोहल्ले फिरता है, यही इमाम हुसैन की मोहब्बत, यही इमाम हुसैन की गुलामी का दम भरते हैं। अगर मेरी बात कड़वी लग रही हो, अगर मेरी बात सख्त हो रही हो तो मुझे माफ कर देना, मगर इस हकीकत को तस्लीम कर लो कि जो लोग इस बुराई में हिस्सा लेते हैं और जो लोग इस बुराई में शरीक हैं और जो लोग इस बुराई पर खामोश हैं, वो सब लोग अपनी अपनी जमीन का जायजा लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल धड़क रहा है, जमीन धड़क रही है, मगर उसके अंदर से रूह खत्म हो गई है। हमारे ज़बान पर इमाम हुसैन का नाम है, हमारी ज़बान पर मोहब्बत इमाम हुसैन है, मगर किरदार हुसैनी नहीं, यजीदियों जैसा किरदार है। आइए मैं बताता हूँ, हमारे घर के, हमारे मोहल्ले के, हमारे इलाके के, हमारे समाज के नौजवान बच्चे ढोल और बाजा लेकर जब रास्ते पर निकलते हैं, मुहर्रम का चांद होता है कि ढोल और बाजे की आवाज आने लगती है। हमारे घर की बहू और बेटियां जेवर के साथ सज और संवर कर मुहर्रम का मेला घूमने निकलती हैं। अगर यही बात है तो पहले मेरी गुफ्तगू को सुन लो, फिर अगर आपका ज़मीर गवारा करे कि अपने बहू और बेटियों को बाहर भेजा जाए तो भेज देना। तुम्हारा अमाल तुम्हारे साथ, हमारा अमाल हमारे साथ। मेरी गुफ्तगू को आज सुन लो और मेरी गुफ्तगू को सुनने के बाद भी अगर आपका ज़मीर ये फैसला करे कि अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने मोहल्ले के लड़कों को, अपने समाज के बेटों को, अपने इलाके के लड़कों को ढोल और बाजा बजाने की इजाजत दिया जाए तो दे देना। तो अगर वो तुम्हारा ज़मीर गवारा करे तो कर लेना। तुम इमाम हुसैन को अलग मुंह दिखाओगे, हम भी अपना इमाम हुसैन को मुंह दिखाएंगे। तुम्हारा अमाल तुम्हारे साथ होगा, हमारा अमाल हमारे साथ होगा, मगर एक आलिम दीन होने की हैसियत से मैं आपको सच्ची बात पहुंचा रहा हूँ, आप तक हकीकत बता रहा हूँ, आपको आईना दिखा रहा हूँ, इमाम हुसैन का पैगाम सुना रहा हूँ। अगर हो सके तो इस पे अमल कर लेना, अमल कर लोगे तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी नारे तकबीर, नारे तकबीर, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुनो
حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ یہ گھوڑا اپنا کام کر گیا، یہ جانور تھا، مجھ سے بہتر تھا۔ ہم تو 10ویں تاریخ کو ڈھول لے کر باہر نکلتے ہیں، وہ جانور اپنی جان کی قربانی دے گیا۔ ہم انسان ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس نبی کے نواسے سے محبت اور ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ سنو کیا ہوا جب امام حسین کی شہادت ہو گئی، جب تمام شہیدان کربلا کی لاش میدان کربلا میں پڑی ہوئی تھی، تو اس وقت دن میں تارے نکل گئے، آسمان میں سورج کو گرہن لگ گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان میں سورج منہ چھپا رہا ہے، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ جب شام کا وقت ہوا، مغرب کا وقت جب شروع ہوا اور جب سورج غروب ہو گیا، تو اس دن سورج کا ڈوبنا تھا، اچانک رات ہو گئی اور کالی رات، سیاہ رات، اندھیری رات، خوفناک رات، ڈراؤنی رات ہو گئی۔ قریب میں رہنے والے چیزوں کو بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا، ایک دم اندھیری رات ہو گئی۔ تو گھر امام حسین کے گھر والے، مولا امام حسین کے گھر والے، ان کی بہن سیدہ زینب، ان کی بیوی سیدہ رباب، ان کی بیوی سیدہ شہربانو، ان کی بیوی سیدہ سکینہ اور ان کی بیٹی سیدہ سکینہ، یہ گھر کے لوگ، امام زین العابدین جو بیمار بستر پر پڑے تھے، یہ گھر کے لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے رات کی تاریکی ہے، اندھیری رات ہے، خوفناک رات ہے، ڈراؤنی رات ہے، قریب میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی درندہ، کوئی جانور جو انسان کا گوشت کھاتا ہو، درندہ جانور اسی کو کہتے ہیں، کوئی درندہ ایسا نہیں کہ وہ آ کر میرے گھر کے لوگوں کی لاش کو نقصان پہنچائے۔ علی اکبر کی لاش پڑی تھی، علی اصغر کی لاش پڑی تھی، امام قاسم کی لاش پڑی تھی، عباس علمبردار کی لاش پڑی تھی، مولا امام حسین کی لاش پڑی تھی، مسلم بن اوسجہ کی لاش پڑی تھی، عبداللہ ابن عمیر کلبی کی لاش پڑی تھی، امام ظہور کی لاش پڑی تھی، 72 شہیدان کربلا کی لاش اس میدان کربلا میں پڑی تھی۔ سب کا کسی کا سر تن سے جدا ہے، کوئی بہت زیادہ گھائل ہے، کسی کے بدن سے خون نکل رہا ہے، کسی کے جسم سے خون بہ رہا ہے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی درندہ، کوئی جانور آ کر میرے بھائی کی لاش کو نقصان نہ پہنچائے، میرے بیٹے کی لاش کو نقصان نہ پہنچائے، میرے بھتیجے کی لاش کو نقصان نہ پہنچائے۔ سیدہ زینب کے دل میں جب یہ خیال آیا، غور سے سنو، سینے پہ ہاتھ رکھ کر سنو، دیکھو دل تمہارا کتنا، تمہارا دل غمگین ہو جائے گا۔ کیا کتنی بڑی مصیبت گزری خاندان نبوت پر، کتنی بڑی قربانیاں ہیں امام حسین کی ہم پر۔ قرآن کہتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے۔ امام حسین کی جو قربانیاں ہیں ہم پر، امام حسین کا جو احسان ہے ہم پر، دیکھو کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ لاش زمین پر پڑی ہے، درندے کے آنے کا ڈر ہے۔ سیدہ زینب سوچتی ہے کسی کی لاش کو کوئی درندہ نقصان نہ پہنچائے۔ آپ خیمے سے باہر نکل جاتی ہے۔ کس وقت خیمے سے باہر نکلی؟ جب سورج غروب ہو گیا۔ کس وقت خیمے سے باہر نکلی؟ جب رات اندھیری ہو گئی، جب سورج طلوع تھا، جب روشنی تھی، تو بھائی کا لاش بھی پڑا تھا، مگر سیدہ زینب نے اپنے پردے کا ایسا اہتمام کیا کہ بھائی کی لاش کی طرف توجہ نہ دے کر اپنے پردے کا اہتمام کیا۔ سیدہ رباب نے اپنے پردے کا ایسا اہتمام کیا کہ شوہر کی لاش پڑی تھی، شوہر کے لاش کے قریب بھی نہ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ خیمے سے باہر نکلوں گی کوئی غیر محرم کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑ جائے۔ دیکھو پردے کا کیا اہتمام ہے۔ یہ نبی کے گھر کی بیٹیاں امت کی بیٹیوں کو کیا پیغام دے رہی ہیں۔ آج ہمارے اور گھر میں بھی بہو اور بیٹیاں ہیں، ہم فیصلہ کر لیں گے اپنے گھر میں جا کر کہ ہماری بیٹیاں کتنا پردے کا اہتمام کرتی ہیں، ہماری بیویاں کتنا پردے کا اہتمام کرتی ہیں۔ نبی کی بیٹیوں کے پردے کا اہتمام دیکھو۔ شوہر اور بھائی کی لاش بھی پڑی ہے تو خیمے سے باہر نہیں آ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ جب رات اندھیری ہو جائے گی، رات تاریک ہو جائے گی، سورج غروب ہو جائے گا، تب میں باہر نکلوں گی اور اپنے محبوب، اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بابا کی لاش سے ملوں گی، اپنے بابا کی لاش
کے قریب جاؤں گی. رات جب اندھیری ہو گئی, رات جب تاریک ہو گئی تو خواتین نبوت گھر سے باہر نکلی. امام حسین کے گھر کے لوگ باہر نکلے, کیونکہ رات جب اندھیری تھی تو کوئی اس خواتین کو دیکھ نہیں سکتا تھا, کوئی غیر محرم ان کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا. سیدہ زینب جب باہر نکلی تو دیکھی کہ میرے بھائی کی لاش پڑی ہے, مولا امام حسین کی لاش پڑی ہے, مولا علی اکبر کی لاش پڑی ہے, مولا علی اصغر کی لاش پڑی ہے, مولا امام قاسم کی لاش پڑی ہے, مسلم بن اوسجہ کی لاش پڑی ہے, امام حسن کی لاش پڑی ہے, عبداللہ ابن عمیر کلبی کی لاش پڑی ہے, الغرض کے ان شہیدان 72 شہیدان کربلا کی لاش پڑی ہے. سیدہ زینب نے سوچا کہ کہیں کوئی جانور آ کر ان لاش کو نقصان نہ پہنچائے, اس لیے آپ ہاتھ میں ایک ٹوٹا سا خنجر لے کر اس لاش پر پہرا دینے لگی کہ کسی طرح اس رات بھر اس پر پہرا دوں گی تاکہ کوئی جانور قریب نہ آئے. سیدہ زینب کبھی امام علی اکبر کی لاش کے قریب جاتی ہے, کبھی علی اصغر کی لاش کے قریب جاتی ہے, کبھی قاسم کے لاش کے قریب جاتی ہے, کبھی امام حسن کے لاش کے قریب جاتی ہے. تمام شہیدوں کے لاش کے ارد گرد سیدہ زینب پھیرا لگا رہی ہے, سیدہ زینب پہرا دے رہی ہے. کیوں پہرا دے رہی ہے؟ کہ کہیں کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے. سیدہ زینب نے ابھی پہلا ہی دے رہی تھی. رات کا آدھا حصہ بھی گزر گیا, آدھی رات گزر گئی. اس کے بعد سیدہ زینب کے کان میں ایک آواز آئی. دو آواز پہلے سے آ رہی تھی. ایک آواز وہ آ رہی تھی کہ نہر فرات, دریائے فرات میں جب پانی چل رہا تھا, جب پانی جوش مار رہا تھا, جسے ہم اور آج جوار اور بھاٹا کہتے ہیں, اس کو پانی کے جوش کی آواز آ رہی تھی. اور دوسری آواز یہ آ رہی تھی کہ یزیدی خیموں میں جشن کا ماحول تھا, یزیدی خیموں میں شراب کے جام چھڑکائے جا رہے تھے, یزیدی خیموں میں خواتین کو بے پردہ کر کے ان سے مزے لیے جا رہے تھے. یعنی زنا کا منظر عام کر دیا گیا تھا, شراب کے جام کو چھڑکانا عام کر دیا گیا تھا. یزیدی جو ہے رات بھر ناچ اور گانے میں گزار دیے, رات بھر شراب پی کر گزار دیے. سیدہ زینب کو یہ دونوں آواز تو آ رہی تھی. ایک دریائے فرات میں پانی کے جوش مارنے کی آواز تھی, دوسرا یزیدی جشن کی آواز تھی, تیسری آواز ایک کان میں ٹکرائی. وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ کسی کی رونے کی آواز آ رہی تھی, کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. سیدہ زینب کو لگتا ہے کوئی رو رہا ہے, کوئی سسکیاں مار رہا ہے. کون ہے اس خیمے میں؟ ہر طرف لاشا ہی لاشا ہے, ہر طرف خون ہی خون ہے. پھر میرے شہیدوں کے قریب میں کون رو رہا ہے؟ سیدہ زینب اس تاریک رات میں, اس اندھیری رات میں تلاش کرنے لگی تو دیکھتی ہے کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے, اور اس لاش کے بعد ایک چھوٹی سی بچی ہے, جو بچی اپنا سر اس لاش کے سینے پر رکھ کر یہ کہہ رہی ہے, بابا جان مجھے آپ چھوڑ کر چلے گئے, میں آج کیسے سوؤں گی؟ بابا جان کل جب مجھے نیند آتی تھی تو میں آپ کے سینے پہ سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی. آج ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی بچہ ہے, آج ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی بچی ہے. ہم اپنے بچے سے کتنا پیار کرتے ہیں, ہم اپنے بچے سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ دیکھیے بھائی صاحب کو اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھے ہیں. ہمارے گھر میں بھی بچہ ہے, ہم بچے کو اپنے بدن پر بیٹھا لیتے ہیں, بچے کو اپنے سینے پہ سلا لیتے ہیں, بچے کو پیار کرتے ہیں. مگر کرب و بلا کی سرزمین پر بھی ایک بچی ہے اور ایک باپ ہے, باپ کی لاش پڑی ہے. بیٹی اس لاش کے سینے پر سر رکھ کے کہہ رہی ہے, بابا جان اٹھو مجھے نیند آ رہی ہے, مجھے سینے پہ رکھ کر سلا دو. بابا جان مجھے نیند آ رہی ہے, مجھے سینے پہ رکھ کر سلا دو. بابا جان آپ مجھ سے جدا ہو گئے, اب آپ کی سکینہ کیسے سو پائے گی, اب آپ کی بیٹی کیسے سو پائے گی؟ بابا جان آپ مجھ سے جدا ہو گئے, آپ کی بیٹی کی نیند اڑ گئی ہے. سیدہ زینب جب قریب آئی تو دیکھی کہ یہ کوئی اور بچی نہیں, یہ مولا حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ ہے, جس کی عمر 9 سال ہے. اور پھر دیکھتی ہے کہ وہ جس لاش کے سر پر, جس لاش کے سینے پر سر رکھ کر یہ گفتگو کر رہی ہے, کس سے گفتگو
کر رہی ہے، لاش سے گفتگو کر رہی ہے، جسم سے گفتگو کر رہی ہے. دیکھتی ہیں سیدہ زینب کہ ایک جسم پڑا ہے جس کے دونوں بازو نہیں ہیں، جس کا سر تن سے جدا ہے، اس کا سر نہیں ہے، صرف باڈی ہے، صرف جسم ہے. پہچانا کیسے جائے یہ جسم کس کا ہے، یہ باڈی کس کی ہے، یہ لاش کس کی ہے؟ سر تو ہے نہیں کہ چہرہ دیکھ کر پہچانا جائے، اور کچھ تو ہے نہیں جس کو دیکھ کر یہ پہچان لیا جائے یہ باڈی کس کی ہے. پھر سیدہ زینب نے دیکھا کہ اس کے جسم پر ایک پٹا لگا ہوا تھا. وہ پٹے کو جب غور سے دیکھا تو سیدہ زینب سمجھ گئی یہ پٹا کسی اور کا نہیں، یہ رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا پٹا ہے، ضرور یہ میرے بھائی امام حسین ہے. پھر اس لاش کے قریب دیکھا کہ ایک ڈھال پڑا تھا. جب اس ڈھال کو قریب سے دیکھی تو دیکھتی ہے یہ ڈھال کوئی اور ڈھال نہیں، یہ ڈھال تو جعفر طیار کا ڈھال ہے. میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی جعفر طیار کا ڈھال ہے. سمجھ گئی یہ لاش مولا امام حسین کا ہے، میرے بھائی کی لاش ہے. پھر دیکھی سر کے پاس دیکھی تو ایک امامہ پڑا تھا، ایک پگڑی پڑی تھی، ایک صحابہ پڑا تھا. سیدہ زینب جب اس پگڑی کو اٹھاتی ہے، اس امامے کو اٹھاتی ہے تو دیکھتی ہے یہ امامہ کوئی اور امامہ نہیں، یہ امامہ تو امام رسول ہے. یہی امامہ امام حسین نے سر پر رکھ کر میدان کربلا میں گیا تھا. سیدہ زینب سمجھ گئی یہ میرے بھائی کی لاش ہے. پھر دیکھا ایک تلوار پڑی ہے، اس تلوار کو جب اٹھایا تو دیکھتی ہیں یہ تلوار کوئی اور تلوار نہیں، یہ تلوار کوئی عام تلوار کے جیسا نہیں بلکہ دو منہ والی تلوار. یہ تلوار تو میرے بابا جان مولا علی کی تلوار ہے. اور یہی تلوار امام حسین لے کر میدان کربلا میں گئے تھے. جب آپ نے یہ سب دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گئی کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے، میرے بھائی مولا حسین ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ ظالموں نے میرے بھائی کے دونوں ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا، دونوں بازو کو بھی کاٹ ڈالا. یعنی امام حسین کے گردن کو تو تن سے جدا کر دیا، گردن کو تو جسم سے الگ کر دیا، مگر ان دونوں ہاتھوں کو بھی کاٹ ڈالا. میں اس سے پہلے کی تقریر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہاتھ صرف ایک شخص کے کٹے تھے، ہاتھ صرف مولا غازی عباس کے کٹے تھے. غازی عباس جب سیدہ سکینہ کے لیے پانی لانے گئے تھے تو ظالموں نے غازی عباس کے دونوں بازو کاٹ لیے تھے. اس سے پہلے کی گفتگو میں آپ کو اس دن بتا چکا ہوں، پھر سے دوہرا لیجئے. غازی عباس کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، یہ بہت عام واقعہ ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا. مگر آج ایک نئی بات سنو، امام حسین کے بھی دونوں بازو نہیں تھے. سیدہ زینب سوچی کہ ظالموں نے میرے بھائی عباس کے بازو بھی کاٹ دیے، میرے بھائی مولا حسین کے بازو کو بھی کاٹ دیا. ان یزیدیوں کو سر کاٹنے کے بعد بھی انہیں رحم نہیں آیا، یہ بازو کو بھی کاٹ دیے. سر کاٹنے کے بعد بھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، یہ جسم سے بازو کو بھی الگ کر دیے. اس کے بعد سیدہ زینب رونے لگی. رونے کے بعد اس جسم سے لپٹ کر سیدہ سکینہ کو گود میں لیتی ہے، سیدہ سکینہ کو سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے سیدہ سکینہ تیرے بابا حسین اللہ کو پیارے ہو گئے، تیرے بابا حسین شہید ہو گئے، تیرے بابا حسین اپنے نانا جان رسول اللہ سے ملاقات کرنے چلے گئے. چلو سکینہ چلو. آپ گود میں لے کر واپس چلے جاتی ہے. یہیں پر رک کر ایک بات سنو، یہیں پر رک کر اس پوائنٹ کو سنو اور یاد کر لو. کسی یزیدی کو اگر جواب دینا ہو تو میری اس گفتگو کو نوٹ کر لو اور جواب دے دینا یزیدیوں کو. اور یہ زندگی میں ہو سکے تو اس پر عمل بھی ضرور کرنا. امام حسین کے بازو جو کاٹ دیے گئے تھے، امام سیدہ زینب نے جو دیکھا کہ میرے بھائی کے دونوں بازو نہیں ہے، سیدہ زینب نے سوچا تھا کہ ظالموں نے کاٹ دیا ہے، یزیدیوں نے کاٹ دیا ہے. مگر نہیں، ایسا نہیں ہے. آؤ علماء کی بارگاہ میں، آؤ صوفیہ کی بارگاہ میں، آؤ بزرگوں کی بارگاہ میں، آؤ مشائخین کی بارگاہ میں. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ امام حسین کے بازو کاٹے نہیں گئے تھے، بلکہ بات صرف یہ تھی کہ یزید کو امام حسین کا ہاتھ چاہیے تھا بیعت کے لیے. یزید نے شرط لگائی تھی حسین آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، زندگی کی ساری سہولت تمہارے نام کر دوں گا، زندگی کا سارا عیش و آرام تمہارے نام کر دوں گا، زندگی کے سارے معاملات میں سمجھوں گا، تم آرام سے اپنی زندگی گزار
ماننا, میری بیعت کر لو. بیعت کیسے ہوتی ہے؟ ہاتھ دے کر بیعت ہوتی ہے. ہاتھ میں ہاتھ چاہیے تھا یزید کو. یزید کو کیا چاہیے تھا؟ امام حسین کا ہاتھ چاہیے تھا. امام حسین جب شہید ہو گئے, شہید ہونے کے بعد قدرت کو یہ گوارا نہ ہوا. قدرت کی مرضی یہ ہوئی کہ ہو سکتا ہے یہ یزیدی امام حسین کے کو قتل کرنے کے بعد, سر کو تن سے جدا کرنے کے بعد, ان کے بازو کو کاٹ کر اپنی خواہش, اپنی کٹے ہوئے بازو سے بھی اپنی خواہش پوری کر لے. امام حسین کا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنا خواب پورا کر لے. قدرت کو یہ بھی گوارا نہیں. امام حسین جب زندہ تھے, امام حسین کی زندگی میں جب یزید کو ہاتھ نہیں ملی, تو امام حسین کی شہادت کے بعد بھی یزید کو ہاتھ نہیں ملنی چاہیے. قدرت نے فرشتوں کو حکم دیا, اے فرشتے زمین پر چلا جا, میدان کربلا میں چلا جا, اور جس ہاتھ کی ضرورت ہے یزید کو, جس ہاتھ کے لیے میدان کربلا قائم کیا گیا ہے, اس ہاتھ کو اٹھا لیا جائے زمین سے, تاکہ حسین کی زندگی میں بھی یزید کو ہاتھ نہ ملے مرنے کے بعد. کربلا قدرت کو یہ گوارا نہیں کہ جب امام حسین نے زندگی میں ہاتھ نہیں دیا یزید کو, تو مرنے کے بعد بھی یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ جائے. قدرت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ حسین کے ہاتھ کو لے آؤ, تاکہ یزیدی خواب پورا نہ ہو سکے, یزیدیوں کی خواہش پوری نہ ہو سکے. وہ ہاتھ آسمان پر اٹھا لیا گیا. آج ہم اور آپ بھی امام حسین کا دم, محبت کا دم بھرنے والے ہیں. آج ہم بھی ان کے نانا جان کا کلمہ پڑھتے ہیں, اپنے آپ کو امام حسین کا غلام تصور کرتے ہیں, اپنے آپ کو امام حسین کا خادم تصور کرتے ہیں, اپنے آپ کو امام حسین کے نام پر جان قربان کرنے والا سمجھتے ہیں. یہ بتاؤ کہ جو نبی کے گستاخ ہوں گے, ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کبھی جائے گا؟ زور سے بولو. کوئی امام حسین کا گستاخ ہوگا, ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں جائے گا؟ زندگی میں, مرنے کے بعد بھی. جو نبی کا گستاخ ہوگا, جو علی کا گستاخ ہوگا, جو حسین کا گستاخ ہوگا, تو ہمارا ہاتھ کبھی ان گستاخوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. اگرچہ ہمارا کچھ دنیاوی نقصان ہونے والا ہو, تو تھوڑا سا نقصان برداشت کر لینا. حسین کے اس ہاتھ کو یاد کرنا کہ جو زندگی میں ہاتھ نہیں دیا, شہادت کے بعد بھی اس کو ہاتھ میسر نہیں آیا. آج ہم اپنے ہاتھ کو بچانے کی کوشش کریں. ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ کسی مسلمان کا دل ٹوٹے, کسی مسلمان بھائی کے دل کو ٹھیس پہنچے. ہمارے ہاتھ سے بھی ایسا کام ہونا چاہیے کہ امام حسین کے ماننے والے, امام حسین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے کا دل نہ دکھے. ہمارے ہاتھ سے اس کی بھلائی ہو جانی چاہیے. کریں گے نا؟ کریں گے. اب آگے سنیے. اس کے بعد رات کا آخری پہر گزر گیا. جب رات کا آخری پہر گزرا, صبح نمودار ہونے والی تھی, صبح آنے والا تھا کہ یزیدیوں کی طرف سے یہ خبر آئی کہ اب قافلے کو آگے بڑھایا جائے. کیونکہ یزید کہاں تھا؟ شام میں تھا. شام میں دمشق جو ہے یہ دارالخلافہ تھا. دمشق کے دارالخلافہ میں یزید خلیفہ تھا. یزید اپنے تخت پر تھا, اور کوفہ کا گورنر بنا کر عبداللہ ابن زیاد کو یزید نے بھیجا تھا. اور یزید کا پیغام آتا تھا, یزید کا آرڈر آتا تھا, یزید کا حکم آتا تھا. ابن زیاد اسی پر عمل کیا کرتا تھا. ابن زیاد کا حکم ہوا کہ اب اس قافلے کو لے کر آگے بڑھو, اور علی اکبر کا سر, علی اصغر کا سر, امام قاسم کا سر, امام عباس علمبردار کا سر, امام حور کا سر, امام حسین کا سر لے کر نیزے میں رکھ لو,
اور اس نیزے کو لے کر چلو یزید کی بارگاہ میں جا کر سر دکھائے، کیونکہ اس وقت کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا تھا تو اس کے ثبوت میں، اس کی گواہی میں سر دکھایا جاتا تھا۔ جس کا سر آپ دکھائیں گے آپ کو اس کا قاتل مانا جائے گا۔ جو کوئی جس کو مارتا تھا اس کا سر لے کر ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا۔ تو ابن زیاد نے امام حسین کو شہید کیا، تو امام حسین کا سر دکھانے کے لیے ثبوت کے طور پر سر کو نیزے میں رکھ کر قافلے کو آگے بڑھایا۔ جتنی خواتین تھی، جتنی مستورات تھی، جتنے نبی کے گھر والی عورتیں تھیں، وہ سب عورتوں کے قریب یزید پہنچا، یزیدی فوجی پہنچے۔ پہنچنے کے بعد بولا کہ سنو چلو اب چلنے کی تیاری ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے کہاں چلوں گی، کہاں جاؤں گی؟ ابن زیاد کا حکم ہے، ابن زیاد کا حکم ہے کہ چلو تمہیں یزید کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ سیدہ زینب کہتی ہیں میرے بھائی کو مارا، میرے بھتیجے کو شہید کیا، میرے گود کو اجاڑ دیا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی تمہیں تسلی نہیں ہوئی؟ اب ان کی گھر کی عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ سیدہ سکینہ ادھر سے دوڑ کر آئی، ان یزیدیوں کو کہا کہ میرے بابا کا سر مجھے دے دو، میرے بابا کا سر مجھے دے دو، میں اپنے بابا کو کہیں جانے نہیں دوں گی۔ اسی میں سے ایک جہنمی امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ کے چہرے پر ایک زوردار تماچا لگایا، ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ کس کے چہرے پر تھپڑ لگایا؟ جو جنت کے پھول ہیں ان کے چہرے پر تھپڑ لگایا، نبی کے گھر کی شہزادی پر تھپڑ لگایا۔ ان جہنمیوں نے جب تھپڑ لگایا، سیدہ سکینہ اس تھپڑ کا تاب نہ لا سکی، بھوکی تھی، پیاسی تھی، تھپڑ کا تاب نہ لا سکی، زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ سیدہ زینب پھر انہیں گود میں اٹھائی، سینے سے لگائی۔ اس کے بعد یزیدیوں نے، ان فوجیوں نے، ان خواتین نبوت، ان نبی کی شہزادیوں کے سر سے دوپٹے کو کھینچ لیا، سر کو بے پردہ کر دیا، سر کے دوپٹے سر پر سے اوڑھنی کو کھینچ لیا، سر کو ننگا کر دیا ان ظالموں نے۔ نبی کے گھر کی شہزادی ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا کہ تمہیں غیرت نہیں، پکار نہیں، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ شرم و حیا کی حد پار ہو گئی، تم نبی کے گھر کی شہزادی کا سر ننگا کر رہے ہو، تم نبی کے گھر کی بیٹیوں کے سر سے دوپٹے کھینچ رہے ہو۔ یزیدیوں نے ان دوپٹوں کو کھینچ لیا تو اس نبی کے گھر کی بیٹیاں بے پردہ نہ رہی۔ میری ماں اور بہنوں سنو، پردے کا کیسا اہتمام ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں قیمتی قیمتی دوپٹے ہیں، قیمتی قیمتی اوڑھنیاں ہیں، ہمارے گھر میں قیمتی قیمتی لباس ہے، لیکن آج بھی ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں جو دوپٹے سے سر کو نہیں ڈھکتی ہیں، بازار میں جب جاتی ہیں تو کھلے بال اور بال کو ایسا سوار کر جاتی ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظر ہماری بال پر پڑے، لوگوں کی نظر ہمارے چہرے اور ہماری خوبصورتی پر پڑے۔ آؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کے کنیزوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے غلاموں، سنو میری اس گفتگو کو۔ آج نبی کی شہزادیوں کے سر سے دوپٹے کو جب چھین لیا گیا تو نبی کی شہزادی بے پردہ نہ رہی، اپنے سر کو چھپانے کے لیے اپنے لمبے لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف سے سامنے کی طرف کر دیا تاکہ اس بال سے یہ چہرہ چھپ جائے اور کوئی غیر محرم کی نظر نبی کے شہزادیوں کے چہرے پر نہ پڑے۔ یہ تھا پردے کا اہتمام۔ آج ہمارے اور گھر میں بھی بہو بیٹیاں ہیں، ہمارے اور گھر میں بھی ماں اور بہنیں ہیں۔ اپنے اپنے ضمیر کا جائزہ لے لو اور اپنے اپنے گھر میں جا کر پردے کا اہتمام کرو۔ امام حسین کی محبت کا دم رکھتے ہو، اگر پردے کا اہتمام کرو گے امام حسین کی روح خوش ہو جائے گی، امام حسین کی شہزادیوں کی روح خوش ہو جائے گی۔ سیدہ زینب نے اپنے بالوں کو سامنے کی طرف کر لیا، چہرے چھپ گئے۔ سیدہ رباب نے اپنے بالوں کو سامنے کی طرف کر لیا، چہرے چھپ گئے۔ سیدہ شہربانو نے اپنے بالوں کو سامنے کی طرف کر
کر لیا، چہرے چھپ گئے۔ ان یزیدیوں نے ان خواتین نبوت کے دونوں ہاتھوں کو رسی سے جکڑ کر باندھ دیا پیچھے کی طرف، اور تمام سروں کو نیزے پر اٹھا لیا۔ نیزہ سمجھتے ہیں کسے کہا جاتا ہے؟ نیزہ کہتے ہیں ایک نوکیلا لوہے کا نکلا ہوا ہوتا ہے، اس میں بانس یا اس میں لمبی لکڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک لمبا ڈنڈا لگا ہوا ہوتا ہے، اسی نیزے میں امام حسین کے سر کو، امام قاسم کے سر کو، امام علی اصغر کے سر کو، امام علی اکبر کے سر کو، امام حر کے سر کو، ان تمام نفوسان قدسیہ کے سر کو نیزے پر لے لیا، اور لینے کے بعد سفر کا آغاز کیا، سفر شروع کیا۔ کہاں جا رہا تھا؟ یزید کے دربار میں جا رہا تھا، یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا، ملک شام میں جایا جا رہا تھا، ملک شام میں شہر دمشق میں دارالخلافہ لے جایا جا رہا تھا، یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ جب سفر کا آغاز ہوا، یہیں پر رک کر ایک بات سنو، یہیں پر سفر کا آغاز ہوا، یہیں پر رک کر ایک اور پوائنٹ میں دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی عقیدت تازہ ہو جائے گی، آپ کی محبت پھوٹ پڑے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کے گھر میں ایک ضعیفہ تھی، ایک خادمہ تھی، ایک غلام تھی، ایک کنیز تھی۔ کس کے گھر میں؟ امام حسین کے گھر میں، سیدہ زینب کے گھر میں، فاطمہ الزہرا کے گھر میں۔ کس کے گھر میں؟ جس کے گھر میں جبریل بغیر اجازت نہیں آتے تھے، اس کے گھر میں۔ کس کے گھر میں؟ جس کے گھر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا، اس کے گھر میں ایک ضعیفہ تھی، ایک خادمہ تھی، ایک کنیز تھی، ایک غلام تھی، جسے ہم اور آپ نوکرانی کہتے ہیں، وہ کام کرنے والی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بڑی عقیدت مند تھی، وہ ان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ امام حسین کا جوانی کا عالم تھا، اس وقت وہ کام کیا کرتی تھی، وہ امام حسین کی بھی بہت خدمت کی تھی۔ امام حسین ایک مرتبہ اس ضعیفہ کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اے ضعیفہ، آپ نے میرے گھر میں بہت دنوں سے کام کیا ہے، میری بہت خدمت کی ہے، میرے ماں کے ساتھ میری امی جان فاطمہ الزہرا کی بھی بہت خدمت کی ہے، میرے گھر کا کام و کاج آپ سنبھالتی رہی ہے۔ اے ضعیفہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ جب جوان تھی تو بہت خدمت کیا کرتی تھی، بہت کام کیا کرتی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے۔ اے ضعیفہ، اب سے آپ آزاد ہو، آپ اپنے گھر چلے جاؤ اور آرام کرو، یہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو میں تمہیں کچھ مال و دولت دیتا ہوں۔ امام حسین سے جو کچھ ہوا وہ اکٹھا کر کے مال و دولت کے ساتھ اس ضعیفہ کو آزاد کر دیے کہ آپ اپنے گھر چلی جائیے، میرے گھر کوئی اور کنیز آ جائے گی، میرے گھر کوئی اور غلام آ جائیں گے۔ اور ان سردار جنت کو کنیزوں اور غلاموں کی کیا ضرورت تھی، جن کے گھر میں جنت کے حور و غلمان غلامی کیا کرتے تھے، اس کو غلام کی کیا ضرورت تھی؟ بظاہر بات تو کچھ اور تھی۔ ان نوکرانی کو، اس خادمہ کو، اس کنیز کو امام حسین نے آزاد کر دیا۔ آزاد کر دیا تو وہ ضعیفہ جانے سے پہلے کہنے لگی، اے مولا حسین، اے میرے آقا حسین، مجھے جانے کا تو جی نہیں چاہتا ہے، جانے کا تو دل نہیں کرتا ہے، مگر آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم کو ٹالوں بھی کیسے، آپ کے حکم کا انکار بھی کیسے کرو؟ اے امام حسین، ایک شرط ہے، اس شرط کو مان لیجئے، آپ کے حکم کی تکمیل ہو جائے گی، میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ امام حسین نے کہا، بتاؤ کیا شرط ہے؟ امام حسین نے کہا، اپنی شرط بتاؤ۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے، اے امام حسین، میرا گھر کوفہ کے قریب علاقے میں ہے، میں چاہتی ہوں میں اپنے گھر چلی جاؤں اور ایک مرتبہ آپ میرے گھر مہمان تشریف لائے، ایک مرتبہ آپ میرے گھر مہمان بن کر آئے، میری یہ بہت خواہش ہے، میری زندگی کی آخری خواہش سمجھ کے اسے پورا کرتے ہیں، تب میں آپ کے پاس سے جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی، یہیں مر جاؤں گی۔ وہ ضعیفہ جب کہنے لگی، امام حسین نے کہا، ٹھیک ہے ضعیفہ، ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر ضرور مہمان بن کر آؤں گا۔ ضعیفہ نے کہا، ایسے نہیں آنا ہے، اکیلے نہیں آنا ہے، بلکہ زینب کو ساتھ لے کر آنا ہے، سکینہ کو ساتھ لے کر آنا ہے، رباب کو ساتھ لے کر آنا ہے، شہر والوں کو ساتھ لے کر آنا ہے، علی اکبر کو ساتھ لے کر آنا ہے، قاسم کو ساتھ لے کر آنا ہے۔ الغرض کے ان کا کہنا تھا کہ آپ کو پوری فیملی کے ساتھ آنا ہے، آپ کو پورے گھر والوں کے ساتھ آنا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ وہ ضعیفہ نے امام
विथ फैमिली दावत पर बुलाया था, पूरी फैमिली के साथ दावत पर बुलाया था। वो ज़ईफ़ा जब ये शर्त रखी, इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, अपनी बेटी सैयदा सकीना से कहा, अपनी बीवी रुबाब से कहा, अपनी बीवी शहरबानो से कहा कि सुनते हो, ये ज़ईफ़ा ने हमें दावत पर बुलाया है, हमें एक दिन इनके घर मेहमान बनकर जाना है, हमें एक दिन इनके घर मेहमान नवाजी के लिए मौका देना है। ये ज़ईफ़ा का शर्त है, चलोगी ना ज़ैनब? ज़ैनब कहती है हाँ भैया चलूंगी। चलोगी ना शहरबानो? शहरबानो कहती है हाँ मेरे शौहर मैं चलूंगी। चलोगी ना सकीना? सैयदा सकीना कहती है हाँ बाबा जान मैं भी चलूंगी। जब सब लोग राजी हो गए तो मौला इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा क्या तेरी ये शर्त कबूल हो गई, लेकिन याद रखना जब हम अपने घर वालों के साथ आएंगे तो तू पहचान ना सकेगी। वो ज़ईफ़ा तड़प कर बोली, ऐ मेरे आका हुसैन मैं आपका खाई हूँ, आपके घर में सास ली हूँ, क्या मैं अपने आका को नहीं पहचानूंगी? मेरे आपका पी हूँ, आप क्या मैं अपने आका को भी नहीं पहचानूंगी? आपकी खिदमत की हूँ, जिंदगी का बहुत सारा लम्हा आपके खिदमत में गुजारी हूँ, क्या मैं अपने खिदमत करने वाले आका को नहीं पहचानूंगी? क्या मैं सरदार जन्नत को नहीं पहचानूंगी? क्या मैं नबी के नवासे को नहीं पहचानूंगी? क्या मैं फातिमा के बेटे को नहीं पहचानूंगी? क्या मैं अली के बेटे को नहीं पहचानूंगी? जरूर पहचानूंगी। ऐ इमाम हुसैन आप जरूर आइएगा। इमाम हुसैन ने इस शर्त को कबूल कर लिया, वो ज़ईफ़ा को आजाद कर दिया। वो ज़ईफ़ा कूफे के इलाके में रहा करती थी, वो चली आई। आने के बाद जो इमाम हुसैन ने मालो दौलत दिया था, उस दौलत से अपनी एक छोटी सी जमीन पर अपना एक खूबसूरत सा मकान बनाया। मकान बनाने के बाद अपने इलाके में वो बताई कि जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो नबी के बेटी के घर की खादिमा हूँ, मैं नबी के बेटी के घर की कनीज हूँ, मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज हूँ, मैं इमाम हुसैन की गुलाम हूँ, मैं ज़ैनब की गुलाम हूँ, मैं सकीना की गुलाम हूँ, मैं नबी के घर की गुलाम हूँ, कनीज हूँ, खादिमा हूँ। कूफा वालों को जब ये मालूम हुआ कि ये ज़ईफ़ा नबी के घर की गुलाम है, ये ज़ईफ़ा नबी के घर की कनीज है, ये ज़ईफ़ा नबी के घर की खादिमा है, जब उन्हें ये मालूम हुआ तो उस कूफा वाले, वो इलाका वाले उस ज़ईफ़ा की बहुत इज्जत किया करते थे, उस ज़ईफ़ा को बहुत कदर से देखा करते थे, उस ज़ईफ़ा का बहुत अदब किया करते थे। वो ज़ईफ़ा अपने इलाके में अपने घर में रहने लगी और लोगों से ये कहने लगी, जानते हो मेरे घर नबी के शहजादे मेहमान तशरीफ लाएंगे, जानते हो मेरे घर में फातिमा की बेटी आने वाली है, मेरे घर में नबी के घर वाले मेहमान बनकर आने वाले हैं। लोग कहते थे हाँ तुम्हारे घर नबी के घर मेहमान, नबी के घर वाले मेहमान बनकर आएंगे। ऐ ज़ईफ़ा तू बड़ी खुशनसीब है, ऐ ज़ईफ़ा तेरी किस्मत बहुत ऊंची है, ऐ ज़ईफ़ा तू बहुत खुशनसीब औरत है, तुम्हें नबी के घर वालों की खिदमत करने का भी मौका मिला, गुलामी करने का भी मौका मिला, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मेहमान नवाजी करने का भी मौका मिलेगा। नबी के घर वाले तुम्हारे घर पे मेहमान बनकर आएंगे। कि एक दिन अचानक उस ज़ईफ़ा को ये खबर मिली कि इमाम हुसैन मदीना से निकलकर मक्का के लिए सफर पर निकल गए हैं और मक्का से कूफा तशरीफ लाएंगे। जैसे ही ये खबर उस ज़ईफ़ा को मिली, वो ज़ईफ़ा की खुशियां दोबाला हो गई, वो ज़ईफ़ा अपने आपे से बाहर हो गई और अपने घर को रंग रोगन करने लगी, अपने घर को सजाने लगी, इस उम्मीद पर कि मेरे घर मौला इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे, इस उम्मीद पर कि मेरे घर नबी के घर वाले मेहमान बनकर आने वाले हैं। उस घर को रंग और रोगन करने लगी, घर को सजाने लगी, घर को बजाने लगी, घर को आरास्ता और पैरास्ता करने लगी और उसके बाद रोजाना घर को सजाती थी और पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठकर देखती थी कौन सा काफिला आ रहा है, कहीं यही काफिला तो इमाम हुसैन का नहीं है। जब कोई भी काफिला गुजरता था तो ज़ईफ़ा पूछती थी, ऐ काफिला वाले ये बताओ क्या तुमने इमाम हुसैन को देखा है, तुमने मेरे मौला मेरे आका हुसैन को देखा है? काफिला वाले कहते नहीं। जब भी कोई काफिला गुजरता वो बुढ़िया पूछती, वो ज़ईफ़ा पूछती, वो खादिमा पूछती थी कि ऐ काफिला वालों क्या तुमने नबी की बेटियों सैयदा ज़ैनब को देखा है, मौला हुसैन को देखा है, अली अकबर को देखा है, कासिम को देखा है, अली असगर को देखा है? लोग कहते नहीं मुझे नहीं मालूम। ऐसे ही दिन गुजरता रहा। गुजरते गुजरते एक दिन ऐसा आया कि इमाम उस ज़ईफ़ा को एक शख्स खबर लेकर आया
اے ضعیف تمہارا گھر بڑا عالیشان ہے، تمہارا گھر بڑا خوبصورت ہے۔ کوفہ کا گورنر ابن زیاد کا قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے کے ساتھ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں اور کچھ باغیوں کے سر ہیں اور اس کے ساتھ کچھ خواتین ہیں اور اس خواتین کو قیدی بنایا گیا ہے۔ ضعیفہ ابن زیاد چاہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں رات گزار لیں، رات تمہارے گھر پر گزار لیں، پھر صبح کا سورج نمودار ہوگا، پھر وہ سفر پر ملک شام کے لیے نکل جائیں گے۔ وہ ضعیفہ کہنے لگی کہ یہ گھر کو میں نے امام حسین کے لیے سجایا تھا، اس گھر کو میں نے سیدہ زینب کے لیے سجایا تھا، اس گھر کو میں نے نبی کے گھر والوں کے لیے سجایا تھا، مگر کوفے کا گورنر ہے، بات بھی اس کی کیسے کاٹوں، اس کے حکم کا انکار بھی کیسے کروں؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک رات کی بات ہے، ایک رات کوفے کا گورنر ٹھہر جائے گا، پھر میں کل سے مولا امام حسین کا راستے پر انتظار کروں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ ابن زیاد کا قافلہ قریب آیا، قریب آنے کے بعد اس ضعیفہ کے گھر پر وہ قافلہ رکنے کے بعد ابن زیاد جو تھا وہ ضعیفہ کے اندر والے کمرے میں آرام کر رہا تھا، باہر فوجی دستہ لگا دیا گیا تھا اور جو قیدی تھے جن کو قیدی بنا کر لے کر آیا تھا ان قیدیوں کو باہر آنگن میں ہی کھلے آسمان میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان قیدیوں کے چہرے جو ہے بال سے چھپے ہوئے تھے اور میزے پر کچھ سر نظر آ رہے تھے۔ اس ضعیفہ نے کھانے پینے کا کچھ انتظام کیا تھا، اس نے ابن زیاد کو کھانا کھلایا، فوجیوں کو کھانا کھلایا۔ کھلانے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا امام حسین نے مجھے وصیت کی تھی، فاطمہ الزہرا نے مجھے وصیت کی تھی کہ اے ضعیفہ زندگی میں کبھی تمہیں کسی قیدی سے ملاقات ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قیدی کے ساتھ رحم کرنا، قیدی کو کھانا کھلانا، قیدی کو پانی پلانا۔ اسی نیت سے وہ ضعیفہ جب ان قیدیوں کے پاس گئی، جا کر کہتی ہے اے قیدیوں میں تمہیں تو نہیں پہچانتی مگر مجھے معلوم ہے میرے جو آقا تھے امام حسین، میرے جو مولا تھے مولا حسین، میرے جو مالک تھی سیدہ فاطمہ الزہرا، اس نے مجھے وصیت کی تھی، اس نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب قیدی سے ملاقات ہو تو قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بس اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے میں چاہتی ہوں کہ تمہیں کھانا کھلاؤں، میں چاہتی ہوں میں تمہیں پانی پلاؤں۔ سیدہ زینب کہتی ہے سنو اے ضعیفہ تم مجھے نہیں پہچانتی مگر میں تجھے اچھی طرح جانتی ہوں، میں تجھے اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ وہ ضعیفہ نے کہا تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تم تو قیدی ہو اور میں تو فاطمہ کے گھر کی کنیز ہوں، میں تو مولا امام حسین کے گھر کی خادمہ ہوں، تم مجھے کیسے پہچان سکتے ہو؟ سیدہ زینب نے کہا سنو جس کو تم اپنا آقا کہہ رہے ہو، جسے تم اپنا مولا کہہ رہے ہو، جس کو تم اپنا مالک کہہ رہے ہو، وہ کوئی اور نہیں، وہ امام حسین کا سر نیزے پہ کھڑا ہے، دیکھو اور یہ کوئی اور نہیں، یہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہے۔ اپنے بالوں سے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، جب ہٹایا تو چہرہ دیکھتی ہے وہ ضعیفہ، ارے یہ تو سیدہ زینب ہے، یہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ تو نبی کی شہزادی ہے۔ اور جب اس سر کی طرف غور سے دیکھی تو دیکھتی ہے یہ میرے مولا امام حسین کا ہے، یہ میرے آقا امام حسین کا سر ہے۔ اس کو وہ بات یاد آ گئی کہ مولا امام حسین نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تمہارے گھر میں مہمان بن کر آؤں گا مگر تم مجھے پہچان نہ سکو گی۔ وہ وقت آ گیا، آج امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ سر کٹا کر قیدی بن کر میرے گھر آ گئے اور میں پہچان نہ سکی۔ اس کے بعد وہ ضعیفہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، زمین پر گرنا تھا، پھر اسے ہوش میں لایا گیا، پھر وہ ہوش میں آئی، پھر گر گئی، پھر ہوش میں لایا گیا، پھر ہوش میں آئی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس ضعیفہ کی روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم بھی حسینی ہیں، آج ہم بھی امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ امام حسین کی محبت میں کسی کی روح نکل رہی ہے، امام حسین کی محبت میں کسی کی جان جا رہی ہے، امام حسین کی محبت میں کوئی موت کے منہ میں چلا جا رہا ہے، امام حسین کی محبت میں کوئی اپنی زندگی کو چھوڑ رہا ہے۔ آج ہم بھی امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، آج ہم بھی امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ہمارا دم بھرنا، ہمارا محبت کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ عاشق ہوتا ہے، محبت کرنے کا طریقہ کچھ اور تھا۔ آج ہم محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں ڈھول دے کر راستے پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ بچہ
دکھاتا ہے. اپنے گھر کی بہو اور بیٹیوں کو روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں بے پردہ. وہ بہو اور بیٹیاں بازار میں بے پردہ گھوم گھوم کر, بازار میں بے پردہ شاپنگ کر کے, بازار میں بے پردہ دکانداری کر کے امام حسین کی محبت کا دم کرتے ہیں. نہیں نہیں, یہ امام حسین کی محبت نہیں ہے. یہ تو یہ کام تو یزیدیوں نے کیا تھا. یزیدی جب امام حسین کو قتل کر دیے تھے تو عورتوں کے سر سے دوپٹے کو ہٹا کر اس کے ساتھ رات بھر جشن منایا تھا. آج ہمارے گھر کی بہو اور بیٹیاں بھی محرم کی رات میں, عاشورہ کی شب میں رات بھر رو کر دعا کرتی ہے. اللہ اکبر. جو ہو چکا اس پر افسوس کرو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور آج سے یہ عہد کر کے جاؤ کہ ہمارے گھر کی بہو اور بیٹیاں رہیں گی اگر زندہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلام بن کر رہیں گی, زینب کی غلام بن کر رہیں گی, سکینہ کی غلام بن کر رہیں گی, رباب کی غلام بن کر رہیں گی, شہربانوں کی غلام بن کر رہیں گی. اور ہماری زندگی اگر ہوگی تو ہم امام حسین کے غلام بن کر ان کی محبت میں, ان کے پیغام پہ عمل کر کے زندگی گزاریں گے. ورنہ ہماری زندگی سے کوئی فائدہ نہیں, ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی. آخرت میں ہم امام حسین کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام حسین پوچھیں گے میری محبت میں تم نے کیا کیا تھا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے بچے ڈھول بجائے تھے. آپ کو امام حسین پوچھیں گے میری محبت میں, میری شہادت کی تاریخ میں تم نے کیا کیا تھا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم بازار میں گھوم رہے تھے. نہیں نہیں, یہ محبت نہیں, یہ یزیدی کردار ہے. یزیدیوں نے یہی کردار کو اپنایا تھا. امام حسین اپنا سر لے کر میدان کربلا چلے گئے تھے. آج ہمارے اور آپ کو, ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے, اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے, اپنے دل پر جھانکنا ہے, اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, حسینی کو کیسا ہونا چاہیے. یا تو ہم زبان سے حسینی کہنا چھوڑ دیں یا پھر زبان سے حسینی کہتے ہیں تو ہمارے کردار سے بھی حسینی جھلکنی چاہیے, ہمارا کردار بھی حسینی ہونا چاہیے. سنیے, امام حسین کی تمام شہزادیوں کو جب قیدی بنا کر کوفہ کی سرزمین سے ملک شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو شام کے بازار میں, جسے دمشق کا بازار کہا جاتا ہے, دمشق کے بازار میں سارے سروں کو آگے آگے لے کر جایا جا رہا ہے نا, اور خواتین جو قیدیاں تھیں وہ پیچھے کی طرف تھی. شام کی سرزمین آنے سے پہلے پھر شام ہوئی, دن بھر قافلہ چلا, پھر شام ہوئی. جب شام ہوئی تو وہ قافلہ ایک جگہ رکا, وہاں پر ایک گرجا تھا. گرجا سمجھتے ہیں آپ لوگ, عیسائیوں کا جو گرجا ہوتا ہے گرجا تھا. اس گرجا کے پاس امام حسین کا سر جو نیزے پر تھا, جو قیدی بنا کر جن لوگوں کو لے کر جایا جا رہا تھا وہ سب گرجا کے پاس قیام کے لیے, رات گزارنے کے لیے رک گئے. جب گرجا کے پاس وہ قافلہ رکا تو گرجا کے اندر جو رہنے والا پادری تھا, جو راہب تھا, اسے خبر ہوئی کہ ایک قافلہ آ رہا ہے, اس کے ساتھ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں, اس کے ساتھ کچھ قیدیاں ہیں, چلو دیکھتے ہیں کون ہے. جب وہ راہب قریب آیا تو دیکھا کہ مولا امام حسین کے سر, کٹے ہوئے سر کی طرف جب دیکھا تو اس راہب کو اس میں کچھ نور نظر آیا, کچھ چمک نظر آئی. بولو زور سے سبحان اللہ. امام حسین کی پیشانی پر نور نظر آیا, چمک نظر آئی. اس راہب نے سوچا کہ میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آخری نبی کے جو امتی ہوں گے, آخری نبی کے جو ماننے والے ہوں گے, ان کے امتی ان کے نواسے کا قاتل ہوں گے. ان کے امتیوں میں سے ہی ان کے نواسے کو قتل کریں گے. لگتا ہے وہ وقت قریب آ گیا. وہ راہب جب ان فوجیوں کے پاس آیا, آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہ سر, کیا تم مجھے یہ سر دو گے تھوڑی دیر کے لیے, کیونکہ تمہیں رات گزار رہی ہے, تم جب تک یہاں ٹھہرے ہو یہ سر مجھے دے دو. فوجیوں نے کہا کیوں دوں گا؟ یہ فوجی جو ہے نا یہ لالچی, ان کے دل میں حرص تھا, ان کے دل میں لالچ تھی. پادری گیا اپنے گھر پہ, اپنے گرجا میں, اور جا کر اپنے بکسے کو کھولا اور زندگی بھر کی جتنی اس کی کمائی تھی تمام کمائیوں کو اکٹھا کر لیا تو 10,000
وہ 10,000 درہم وہ پادری لا کر ان فوجیوں میں تقسیم کر دیا. مطلب پیسے دے کر ان فوجیوں کو خرید لیا. خریدنے کے بعد کہا کہ کیا اب مجھے یہ سر تم مجھے رات بھر کے لیے دو گے, پھر جب کل صبح ہوگا تو تم مجھ سے یہ سر لے جانا. تو فوجیوں کو, لشکروں کو پیسے مل گئے, وہ لالچی تھے. اس نے کہا کہ اس میں ہمارا نقصان بھی کیا ہے, سر لے کر جائے گا, جب صبح سفر کا آغاز ہوگا پھر اس سے ہم اپنا وہ سر واپس لے لیں گے, کیونکہ اس سر کو یزید کے دربار میں پیش کرنا ہے. وہ سر جو ہے راہب کے حوالے کر دیا, وہ سر اس پادری کے حوالے کر دیا. وہ پادری امام حسین کے سر کو لے کر اپنے گرجا میں لے کر آیا, آ کر گلاب کے پانی سے اس سر کو غسل دیا, اس سر کے زلفوں کو سنوارا, زلفوں میں جو خون اور مٹی لگی تھی اس کو صاف کیا, چہرے پہ جو گرد و غبار تھا اس کو صاف کیا, بڑی محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا, بڑی محبت سے اس کو چوما اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین کی اس سر کے ساتھ جو راہب نے محبت پیش کیا تھا, جو عقیدت پیش کیا تھا, وہ راہب کون تھا؟ وہ کافر تھا, وہ عیسائی تھا, وہ مسلمان نہیں تھا, وہ عیسائی تھا, وہ مشرک تھا. ایک مشرک کے دل میں امام حسین کی محبت دیکھو, ایک کافر کے دل میں امام حسین کی محبت دیکھو, ایک عیسائی کے دل میں امام حسین کی محبت دیکھو. رات بھر اس سر کے ساتھ اس نے محبت کے ساتھ پیش آیا, رات بھر اس سر کے ساتھ ادب سے پیش آیا. کبھی پیشانی کو چوما کرتا تھا, کبھی زلفے سر کے بالوں کو چوما کرتا تھا, کبھی پیشانی کو چھوڑتا, کبھی زلفے مبارک کو چھوڑتا, کبھی اس کو صاف کرتا, کبھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا, کبھی آنکھوں سے اشک گراتے, کبھی روتا, کبھی آنسو گراتا. یہی کارنامہ وہ رات بھر کرتا رہا. اللہ اکبر. مفسرین کرام نے لکھا ہے, علماء کرام نے فرمایا ہے کہ رات بھر گزرنے کے بعد صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اللہ نے امام حسین کی اس سر کی برکت سے اس عیسائی کے دل میں اسلام کی روشنی کو ڈال دیا. اس عیسائی کے دل میں اللہ نے اس راہب کے دل میں کلمہ اسلام کو ڈال دیا اور وہ راہب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. دیکھو, امام حسین کے سر سے محبت کیا. امام حسین کی زندگی انہیں نہیں ملی, شہید ہونے کے بعد صرف سر کے ساتھ محبت پیش کیا تھا. نہ تو امام حسین کی کسی پیغام پر عمل کیا, نہ تو امام حسین کی کسی تعلیمات پر عمل کیا, نہ تو امام حسین کی کسی بتائے ہوئے راستے پر چلا, نہ تو امام حسین سے اس کی کبھی ملاقات ہوئی, نہ تو امام حسین کی زندگی کو وہ جانتا تھا. صرف امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس راہب کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دی, اسلام کی روشنی ڈال دی. صبح ہونے سے پہلے وہ راہب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. امام حسین جب آپ زندگی میں تھے تو پھر بھی اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. شہادت کے بعد آپ کا کٹا ہوا سر بھی اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے. کٹا ہوا سر بھی لوگوں کو دائرے اسلام میں لا رہا ہے. کٹا ہوا سر بھی کافروں کو کلمہ پڑھا رہا ہے. یہ کٹا ہوا سر بھی مشرکوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے. آج ہمارے دل میں امام حسین رہتے ہیں. امام حسین آج ہمارا دل امام حسین کا غلام ہے. آج ہمارے کاندھے پر جو یہ سر موجود ہے یہ امام حسین کے احسان کا نتیجہ ہے. یہ امام حسین کے احسان کا نتیجہ ہے اور یہ امام حسین کے نام پر جھکنے کو بھی تیار ہے اور کٹنے کو بھی تیار ہے. لیکن یہ صرف زبان سے نہیں ہونی چاہیے, ہمارا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے بچے غلطیاں کرتے ہیں اور وہ کریں گے بھی, لیکن ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھائے. بچوں کی پرورش کرنے میں
جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اسے صحیح راستہ دکھائیں، آپ اسے برائی سے روکیں اور بھلائی کا راستہ دکھائیں۔ اگر آپ بچوں کو یوں چھوڑ دیں گے تو وہ جس راستہ چاہے گا چلا جائے گا، برائی کی طرف برائی کا راستہ ملے گا، برائی کا راستہ اختیار کر لے گا، اچھائی کا راستہ ملے گا، اچھائی کا راستہ اختیار کر لے گا۔ مگر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بہنوں کو صحیح راستہ دکھائیں اور اسلام کی تعلیم دیں کہ دیکھو زندگی اگر گزارنی ہے تو اس دائرے اسلام میں رہ کر گزارو، یہی زندگی اصل زندگی ہے، اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر دائرے اسلام میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر ہماری زندگی گزرتی ہے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہمارا آخرت بھی کامیاب۔ امام حسین کے قافلے کو جب گرجا سے لے کر آگے بڑھایا گیا، اے بھیا گفتگو سنیے بھائی، تھوڑا رہنے دیجیے، صرف گفتگو سنیے، پڑھی درود پاک کچھ بیٹھ کر کہنا تو ذہن منتشر ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لوگوں کی توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ جب اس گرجا سے امام حسین کا سر اور ان گھر والوں کو قیدی بنا کر جب فوجیوں کا قافلہ ملک شام کی طرف بڑھا، ملک شام کی سرزمین شام میں جب پہنچا تو شام کا بازار پورا سجا دیا گیا تھا، میلے لگا دیے گئے تھے، دکانیں سجا دی گئی تھی اور لوگوں کو راستے کے کنارے استقبال کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ آج ہمارے یہاں عاشورہ کا دن بھی ہوتا ہے، عاشورے کی شب آتی ہے، ہمارے یہاں بھی بازار سستی ہے، ہمارے یہاں بھی دکان لگائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی عورتیں باہر نکلتی ہیں۔ یہ بتائیے امام بازار لگانا یہ امام حسین کا کام تھا یا یزیدیوں کا کام تھا؟ بتائیے کس کا کام تھا؟ یزیدیوں کا کام تھا نا۔ بازار کون لگایا تھا شام میں؟ ملک شام میں بازار جو لگایا تھا وہ یزیدیوں کی طرف سے لگایا گیا تھا۔ ملک شام میں جو بازار دکانوں کو سجایا گیا تھا، ملک شام میں جو استقبال کے لیے عورتوں کو اور طوائفوں کو ناچنے کے لیے راستے کے کنارے کھڑا کر دیا گیا تھا، وہ کون کیا تھا؟ وہ یزیدیوں نے کیا تھا۔ آج ہمارے یہاں تو بازار سستا ہے، محرم کی ٹھیک 10 تاریخ کو، ٹھیک عاشورہ کی تاریخ کو، وہ کون لگا؟ کس کے کارنامے کا عمل ہے؟ یہ کون کیا تھا؟ یزید کیا تھا نا۔ حسینی کا یہ تو کام نہیں تھا۔ انشاءاللہ جو ہو چکا زندگی میں وہ ہو چکا، اللہ ہماری غلطیوں کو امام حسین کے طفیل معاف فرما دے۔ آئندہ سال سے ہم یہ عہد کر اٹھے کہ ہم نہ عاشورے کے دن میں نہ ہمارے گھر کے بچے باہر جائیں گے، نہ ہماری گھر کی عورتیں باہر جائیں گی، اور اگر ہمارے بچے باہر جائیں گے تو گھر سے نکلیں گے ذکر و شہدائے کربلا کے محفل میں پہنچ جائیں گے، شہیدان کربلا کے ذکر میں پہنچ جائیں گے، راستے پر نہیں گھومیں گے، راستے پر جا کر بازار کی زینت نہیں بنیں گے۔ جب یہ قافلہ ملک شام پہنچا، شام کے بازار میں پہنچا تو دیکھا گیا کہ بازار کو سجا دیا گیا ہے، ملک شام کو سجا دیا گیا ہے، ملک شام کی دکانوں کو سجا دیا گیا ہے۔ یہ کٹا ہوا سر، یہ سر جو نیزے پہ سر ہے وہ سب آگے کی طرف ہے، اور ان قیدیوں یہ قیدی سب پیچھے ہیں۔ کہ ایک صحابی رسول تھے جو مدینہ سے آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ شام آئے تھے، تجارت کے لیے آئے تھے، بزنس کے لیے آئے تھے۔ وہ زمانہ اور تھا، اس زمانے میں لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک بازار اور تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، بزنس کے لیے جایا کرتے تھے۔ مدینہ سے ایک صحابی رسول آئے تھے، ملک شام آئے تھے، شام کے بازار کی تجارت کی نیت سے آئے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلہ آ رہا ہے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو دیکھا اللہ اکبر، یہ قافلہ تو امام حسین کے کٹے ہوئے سر کا ہے، ان کے ساتھ قیدی ہے، اور یہ قیدی بھی کون ہے؟ وہ قیدی جو نبی کے گھر والے ہیں۔ وہ صحابی رسول دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد حالانکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے،
اس لیے کیونکہ وہ خود باہر کے تھے اور اکیلے تنہا آئے تھے، بزنس کے لیے آئے تھے، تجارت کے لیے آئے تھے، اور یزید کا حکم بھی انہیں معلوم تھا کہ کوئی ان قافلہ والوں کے ساتھ رحم نہ کرے، کوئی ان قیدیوں کے ساتھ رحم نہ کرے، ورنہ ان کا بھی سر اتار دیا جائے گا، ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ وہ صحابی رسول چپکے سے آئے، آ کر سیدہ سکینہ کے قریب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے سکینہ، میں تمہارے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تمہارے نانا جان کا صحابی ہوں، میں تمہارے نانا جان کا غلام ہوں، یہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ اے سکینہ، میں کچھ کر نہیں سکتا، یزیدی ظالم خلیفہ بنا ہوا ہے، یزیدی فوجی بھرے ہوئے ہیں، اگر میں کچھ کرتا ہوں میرا بھی سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، مجھے بھی مار دیا جائے گا۔ اے سکینہ دیکھو، میرے ساتھ طاقت تو نہیں ہے، میں کچھ کر تو نہیں سکتا، مگر میرے پاس کچھ روپے پیسے ہیں، میرے پاس کچھ دینار و درہم ہے، تم بتاؤ تو میں اپنے پیسے سے تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں، تم بتاؤ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دوں، تم بھوکی ہوگی، میں بتاؤ میں تمہارے لیے کچھ پینے کا انتظام کر دوں، یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کچھ کھانے پینے کا اہتمام کر دیتا ہوں، اتنا تو میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس پیسے ہیں، میں جاؤں گا بازار سے خرید کر تمہیں چپکے سے دے دوں گا، تم کچھ کھا لو گی، تم کچھ پی لو گی، تمہیں کچھ اطمینان راحت مل جائے گی۔ سنو سنو، سیدہ سکینہ جواب دیتی ہے اے صحابی رسول، اے میرے نانا جان کے غلام، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے، اگر آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو میری یہ مدد کرے کہ میرے لیے بازار سے دوپٹہ خرید کر لے آئے، میرا سر ننگا ہے، میں سر ڈھک لیتی ہوں۔ کون سکینہ کہہ رہی ہے جس پر 7 محرم سے پانی بند تھا، جس پر 7 محرم سے کھانا بند تھا، جو 5 دن کی بھوکی اور پیاسی ہے، وہ سکینہ پانی نہیں مانگ رہی ہے، وہ سکینہ کھانا نہیں مانگ رہی ہے، عمر کتنی ہے؟ صرف 9 سال کی عمر ہے، 9 سال کی عمر میں پردے کا اس قدر اہتمام ہے کہ کھانے کا آفر مل رہا ہے ٹھکرا دے رہی ہے، پینے کا آفر دیا جا رہا ہے ٹھکرا دے رہی ہے، اور اگر مانگتی ہے تو کچھ اور نہیں مانگتی ہے، پردے کا اہتمام کرنے کے لیے، سر ڈھکنے کے لیے، چہرہ چھپانے کے لیے دوپٹہ مانگتی ہے، اور کہتی ہے کہ اور تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو سنو سنو یہ مدد کرو، میرے بابا کا جو نیزے پہ سر ہے نا، اس کو مجھ سے کچھ دور کر دو، مجھ سے کچھ دور کر دو، آگے کی طرف بڑھا دو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے سکینہ ایسا کیوں کہتی ہو، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تمہارے بابا کا سر تم سے جتنا قریب رہے گا اتنا ہی اچھا ہے نا، تمہاری نظر بابا کے چہرے پہ پڑتی رہے گی۔ سکینہ کہتے ہیں سنو سنو، یہ تو تم بابا کی محبت بتا رہے ہو، مگر بابا کی محبت سے ضروری بابا کی شریعت ہے، نانا جان کی شریعت ہے، محبت یہ کہہ رہی ہے کہ بابا جان کو دیکھتی رہوں، اگر بابا جان کو دیکھتی رہوں گی، یہ شام کا بازار ہے، جیسے ہی یہ قافلہ بازار میں آیا ہے سب لوگ ہجوم بنا کر اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہے ہیں، اس کٹے ہوئے سر کے قریب آ رہے ہیں، اے صحابی رسول سنو سنو، جو لوگ اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہے ہیں اس کی نظر میرے چہرے پہ بھی پڑ جا رہی ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ان کا سر آگے کی طرف کر دیا جائے تاکہ لوگ بابا کا سر دیکھے، میرا چہرہ نہ دیکھ سکے، بابا کی محبت کو قربان کر سکتی ہوں، نانا کی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتی، نانا کے دین و اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کس کا کہنا تھا؟ 9 سال کی سکینہ ہے، 9 سال کی، اس 9 سال کی سیدہ سکینہ کی پردے کا اہتمام ایسا تھا، دین و اسلام کی پابندی اس قدر تھی کہ کٹے ہوئے باپ کے سر سے جو محبت تھی اس محبت کو قربان کرنے کے بعد بھی نانا جان کی شریعت کو مقدم رکھا اور آگے رکھا، محبت کو قربان کر دیا اور نانا جان کی شریعت کو محبت پر مقدم کر دیا، محبت کو پیچھے کر دیا، شریعت کو آگے کر دیا۔ آج ہماری عمار بہنیں بھی سن لیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، اے میری ماں اور بہنوں، تمہارا شوہر تم کو مبارک ہو، تمہارا بھائی تم کو مبارک ہو، تمہارا باپ تم کو مبارک ہو، تمہارا بھائی تم کو مبارک ہو، مگر
शौहर के लिए जेवर पहनो। आप खूब सजो, खूब क्रीम लगाओ, खूब अपने बदन को, अपने चेहरों को संवारो, मगर किसी और के लिए नहीं, बाजार के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए जितना सजना है सजो। अगर शौहर के लिए सजोगी तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो औरत अपने शौहर के लिए सजती है अल्लाह ताला उसे नेकियां अता फरमाता है, अल्लाह ताला उसे बेशुमार नेकियां अता फरमाता है। तो शौहर के लिए सजोगी तो तुम्हारा शौहर भी खुश होगा, तुम पर्दे में हिफाजत में भी रहोगी और तुम्हारा नबी भी खुश होगा, तुम्हारा रब भी खुश होगा। ये मत कहना मौलाना आकर जो है हमारे सजने और संवरने पर पाबंदी लगा दिया। नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह तुम्हें तौफीक दे कि तुम खूब सजो, खूब सजो, खूब खूबसूरत लगो, खूब अच्छी लगो। जब तुम्हारा शौहर तुमको देखे तो तुम्हें प्यार से अपने गले लगा ले। जब तुम्हारा शौहर तुम्हें प्यार से गले लगाएगा तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब एक शौहर और एक बीवी दोनों आपस में मोहब्बत से गले मिलते हैं तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। लेकिन बाजार के लिए अगर सजोगी तो तुम्हारा रब भी नाराज हो जाएगा, दीन और इस्लाम भी छूट जाएगा, तुम्हारे नबी भी नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे शौहर के दिल पे भी क्या गुजरेगी, शौहर के दिल को भी तकलीफ होगी और शरीयत के खिलाफ होगा, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। मेरी अम्मा और बहनों, सैयदा फातिमा ज़हरा शहजादी रसूल का पैगाम दे रहा हूँ, सैयदा फातिमा सैयदा ज़ैनब का पैगाम दे रहा हूँ, सैयदा रुबाब का पैगाम दे रहा हूँ, सैयदा शहरबानो का पैगाम दे रहा हूँ, सैयदा सकीना का पैगाम दे रहा हूँ। ऐ सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ों, अपने हुस्न को अपने पर्दे में रखो, बेपर्दा बाहर न निकलो। चाहे वो आशूरा का दिन हो, किसी के वलीमा की तारीख हो, किसी की बारात हो, किसी की शादी हो, किसी का मरना हो, किसी का जीना हो, सबसे पहले तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हारी शर्म और हया तुम्हें प्यारी होनी चाहिए। जब तुम अपनी जिंदगी इस कदर बना लोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारे आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, तुमसे तुम्हारा शौहर भी राजी हो जाएगा, इमाम हुसैन भी राजी हो जाएंगे, फातिमा भी राजी हो जाएगी, ज़ैनब भी राजी हो जाएगी, सकीना भी राजी हो जाएगी, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे, तुम्हारा रब भी राजी हो जाएगा। ये सिर्फ पैगाम औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। मर्दों को भी चाहिए अपनी औरतों को जाकर डंडे से नहीं, गाली से नहीं, नाराजगी से नहीं, बल्कि प्यार देकर, मोहब्बत से इमाम हुसैन का ये पैगाम को पहुंचा दो अपनी बीवियों तक, अपनी बहनों तक, प्यार से पहुंचाओ। ऐ मेरी बहन सुनो सुनो, तुम बेपर्दा रहती हो, देखो दीन भी ये नहीं चाहता, इस्लाम के खिलाफ भी है, मुझे भी शर्म हया आती है, तुम पर्दे का इस्तेमाल करो। शौहर अपनी बीवी को कह दे, भाई अपनी बहन को कह दे, सास अपनी बहन को कह दे, शौहर अपनी बीवी को कह दे, हमारा माहौल भी सुधर जाएगा, हमारा माशरा साफ हो जाएगा, हमारे माशरे से बेपर्दगी खत्म हो जाएगी। इमाम हुसैन का आखिरी पैगाम सुनो, आखिरी पैगाम। अच्छा एक सवाल मैं आपसे करूं मैं आपसे सवाल, आप तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? हाथ उठाएं। सब तैयार है? सुनो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अच्छा आप चाहते हैं इमाम हुसैन आपसे खुश हो जाए? चाहते हैं ना? हर आदमी चाहता है। आप इमाम हुसैन का साथ देना चाहते हैं? इमाम हुसैन का साथी बनना चाहते हैं? इमाम हुसैन के पैगाम पर अमल करना चाहते हैं? आप इमाम हुसैन के दिल को खुश करना चाहते हैं? आप मौला हुसैन को राजी करना चाहते हैं? आप अपने नबी को राजी करना चाहते हैं? ये पैगाम सुनो। जब मेरे मौला इमाम हुसैन मैदान करबला में आए तो यजीदियों से एक इत्तिमाम हुज्जत हुआ। मैंने इससे पहले की तकरीर में बता चुका हूँ, एक इत्तिमाम हुज्जत हुआ। उस हुज्जत पे इमाम हुसैन ने अपनी सारी बात रखी कि देखो तुम मुझसे जंग ना करो,
میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں جنت کا سردار ہوں، مجھ سے جنگ نہ کرو، میرے خون کا پیاسا نہ بنو۔ یزیدیوں نے کہا کہ اے امام حسین سنو، میں تمہیں نہ